بہت ہی جلد آپ کے روبرو ہوں گے۔ بس میں یہاں پر حاضر جو ہوا ہوں، اپنے والد صاحب جب جسمانی طور پر اب حیات ہے، تو آپ اکثر مجھے 2 شعر کے لیے میں جو 10 منٹ بہت آتا ہے، بس ان کی رسم کو نبھانے کے لیے میں یہاں واہ واہ واہ، اور آپ کی شخصیت محتاج تعارف میں اس کالونی میں، بس آپ کی شخصیت کی مثال یہی ہے کہ جس طریقے سے آسمان پہ ہزاروں ستارے ہیں اور ان ستاروں کے درمیان جو چاند کی اہمیت ہے، جو چاند کی روشنی کے آگے تمام ستاروں کی روشنیاں، تمام ستاروں کی روشنی مدھم نظر آتی ہے، اسی طریقے سے اس کالونی میں 1000 لوگ آئے اور چلے گئے، مگر آپ کی شخصیت کل بھی زندہ تھی اور آپ نے جو کام انجام دیا آج وہ زندہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بے شک حق ہے۔ اسی کرونا کے وقت میں یہاں کے لوگ کو خود واقف ہے اچھے سے کہ تمام مساجد میں تالے لگے ہوئے، تمام مساجد میں تالے لگے ہوئے تھے، مگر مفتی صاحب کی شخصیت نے اپنے مدرسے میں تالا نہیں لگا۔ مفتی صاحب کی شخصیت میں، اور یہ علماء جانتے ہیں مسئلہ ہے کہ جہاں پر گورنمنٹ نہیں بلکہ مسجد میں اگر کوئی تالا نہ لگائے اور پھر بھی شخص اگر 5 لوگ نماز پڑھنے کے لیے جائے تو کہا جائے نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر یہاں پر تو تالا لگا تو حکم دیا گیا کہ 5 لوگ لگائے۔ یہ فقہی مسائل ہے، آپ اپنے علماء سے دریافت کر سکتے ہیں کیا ہے یہ مسئلہ اس کو بخوبی چلا تھا، مگر مفتی صاحب کی شخصیت میں کسی چیز میں نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے مدرسے میں تراویح بھی ہوئی، ہمارے مدرسے میں عید کی نماز بھی ہوئی، بقرعید کی نماز ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی ہوتی ہے۔ آپ وہ کام کر کے چلے گئے جو یہاں کے لوگ سوچیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آج اس کالونی میں اگر کوئی جشن عید میلاد النبی کو جانتا ہے، اگر اس کالونی میں کوئی جشن معراج النبی کو جانتا ہے تو کس کی ذات کی وجہ سے آج ہم لوگ جو اکٹھے ہوئے کیوں؟ ان کا یہ مشن تھا۔ میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ حضرت جسمانی طور پر نہیں ہے مگر روحانی طور پر آپ کا فیضان ہے، اور کیوں نہ ہو میرے والد محترم اس صاحب کے لیے محفل سجایا کرتے تھے جن کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین indeed come before you from Allah the light and book، یعنی تحقیق کیا گیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ کہیں بار اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا تذکرہ یوں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ I have not sent you but as mercy for all the world۔ اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناصر خوشخبری اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تو کہیں باری تعالیٰ کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا، ارے باری تعالیٰ اپنے محبوب کا جو ذکر کیا لکھا ہوا I pray for them, I pray not but only for them which then hast given me۔ آگے فرماتے ہیں if you love me keep my command and glorify the Father and he shall give you another comforter that he might be with you for you۔ یعنی اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اس حکم کی پابندی کرو، میں اپنے رب تبارک و تعالی سے دعا کروں گا وہ ہمیں دوسرا رحمت والا نبی بھیجے گا جو ہمارے ساتھ۔ اور یہی ذکر کلام پاک پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ کہ یاد کیجئے جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور ان رسولوں کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لا گئے ہیں اور جن کا نام احمد۔ حضرات میں نے پہلے ہی بولا کہ یہاں پہ میں تقریر کرنے کی غرض سے حاصل کیا، بس آپ سے اتنا التماس ہے کہ جو مفتی صاحب کا مشن تھا اور جس مقصد سے حضرت 2 جلسہ کیا کرتے تھے اور جس مقصد سے آپ نے مدرسہ کو قائم فرمایا، بس آپ سے یہی میری گزارش ہے کہ آپ دان میں دن میں قدم سخن آپ اس میں حصہ لیتا رہیں
اور مفتی صاحب کے مشن کو کامیاب کرتے ہوئے نظر آئے. بس میں اپنی تفصیل یہیں سے کرتا ہوں ختم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.